دستار بندی پھر قبلہ حضرت صاحب کا خطاب استاد صاحب کی گھوڑی بھی صاحب حضور کی بات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حبیب اچھی شان والے آج تو آیو دے بہار آیا محبوب اچھی شان والے آج تو آیو دے بہار آیا اللہ نو تو پیار رب نے قسم کھایا اللہ نو تو پیارا لگ دیتا ہوں رب نے قسم کھایا حبیب اچھی شان والے آج تو آیو دے بہار آیا زلف تیرے دے کوئی گل سونے شان والے آج تو آیو دے بہار آیا رحمت دے تساں اکھ جد کھولی پاک حلیمہ نے بھر لئی جھولی رحمت دے تساں اکھ جد کھولی گئیو خزانے رب دے پانے رہ گیا دوجی اگایا حبیب اچھی شان والے آج تو آیو دے بہار آیا محبوب اچھی شان والے آج تو آیو دے بہار جس پاسے تساں کی اشارے گل پہ ادھر مست نظارے جس پاسے تساں کی اشارے گل پہ ادھر مست نظارے تے ظلم دے بنا ٹوٹ گئے رحمت آئند برسایا حبیب اچھی شان والے آج تو آیو دے بہار آیا حضرات محترم نعت شریف کے دوران ہی ہمارے مہمان خصوصی محترم المقام عزت مآب جناب حاجی محمد افضل دھرالہ صاحب ایڈووکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل تشریف فرما ہوئے دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے والے شانہ بشانہ ساتھ چلنے والے عاشق رسول جناب مہار محمد اسلم صاحب رئیس اعظم چولستان تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سرپرستی سلامت رکھے حضرات محترم ایک بات عرض کرتا ہوں پھر دستار شریف پھر حضرت صاحب قبلہ کا خطاب ہوتا ہے میرے چھوٹے بھائی جو تمام مدرسے کے معاملات کو سنبھالتے ہیں میری عدم موجودگی میں بلکہ سارے معاملات وہی سنبھالتے ہیں
وہ ناظم اعلیٰ بھی ہیں، ناظم تعلیمات بھی ہیں، اور میرے دست و بازو بھی ہیں۔ حضرت قبلہ حافظ قاری محمد قمر حیات صاحب، ان کی بھی میں اپنے استاد محترم اور حضرت صاحب قبلہ کے ہاتھوں دستار شریف کرواؤں گا، اور ان کے ساتھ ہی جن بچوں نے اس جامعہ میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا، حفظ مکمل کیا اور تجوید و قرات کا کورس مکمل کیا، ان کی بھی دستار بندی ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور اسی میں یہ ہماری جو ہم محنت کرتے ہیں وہ ہماری محنت سب کے سامنے آتی ہے۔ ایسو دیکھنے کو تو یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن جو ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ دوستوں کی خدمت میں اتنی گزارش ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، میرے حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہمیں چندہ نہیں چاہیے، ہمیں بندہ چاہیے۔ آپ کو بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ اپنا ایک بچہ قرآن پاک کی تجوید کے لیے، درس نظامی کے لیے اور حفظ کے لیے آپ وقف کر دیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ہم بہترین حافظ قاری عالم دین بنا کر آپ کو واپس پیش کریں گے۔ ابھی بھی ہمارے مدرسے کے فضلاء یہاں تشریف فرما ہے۔ یہاں خیر پور میں دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے، اس کے جو خطیب صاحب ہیں وہ بھی ہمارے مدرسے کے فاضل ہیں، اور جو مدرس ہیں وہ بھی ہمارے مدرسے کے فاضل ہیں، اور جو وہاں امام ہیں وہ بھی ہمارے مدرسے کے فاضل ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے مدرسے کا فیضان ہے۔ الحمدللہ دربار شریف پر جو مدرس ہیں وہ بھی ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے مدرسے کا ہی یہ چھوٹا سا مدرسہ، لیکن یہ اس کا فیضان ہے، اور یہ حقیقت میں یہ فیضان ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور خلوص ہے روح جمشید علی خان سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ ان کے خلوص کی برکت ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب میں جلدی نام پیش کرتا جاؤں گا، اور اس سے پہلے میں عرض کروں گا اپنے معزز مہمان محترم المقام جناب محمد افضل دھرالہ صاحب اور استاد حضرت صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی، اور ہمارے قبلہ صاحبزادہ والا شان عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیرزادہ احمد رضا عاقب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، کہ وہ آئیں اور بچوں کی دستار بندی فرمائے۔ سب سے پہلے بچہ محمد سمیع جلدی بھی سے دیں، دیر نہ کرو، ٹائم ہو تھوڑے، آپ حقیقات بھی سنیں۔ محمد حسیب مقبول، محمد ذیشان، جلدی بچے سب آتے جائیں۔ محمد فیضان، محمد مزمل، عبد الرحمن۔ جو بچے دستار والے ہیں نا وہ ایک طرف ادھر ہی کھڑے ہوتے جائیں، اس بلان بنا کر ادھر ہی کھڑے ہوتے جائیں۔ محمد فصیح الدین، یہ ہمارے بہترین ہمارے ہمسائے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ الحاج محمد فاروق میروی صاحب، ان کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے بھتیجے بھی ہیں۔ محمد فصیح الدین ان کے بھتیجے، اور محمد نصیر احمد ان کے بیٹے جی، اور غلام فرید الدین، جلدی بھی بچے آتے جاؤ، غلام محی الدین، محمد وقار احمد، محمد معیز۔ میں دستار شریف کے لیے اپنے محتمم صاحب مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں محترم المقام رانا محمد زید صاحب، آپ بھی برکت والا ہاتھ لگا دیں، اور حضرت قبلہ سید السادات سید ارشاد حسین شاہ صاحب، آپ بھی، اور میرے مرشد کریم حضور قبلہ صاحب زادہ والا شان محمد فیاض احمد قادری صاحب، آپ بھی مہربانی فرمائے۔ محمد حامد، محمد قاسم علی، بچے سے اس بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ محمد حمزہ مقبول، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
یہ بچہ سید بادشاہ ہے جس نے پچھلے سال ہمارے مدرسے میں تجوید و قرات کا کورس مکمل کیا. حضرت قبلہ سید ابن الحسن شاہ صاحب وہ تشریف لائے، اور میرا بیٹا الحمدللہ جو مکمل حافظ قرآن بھی ہے اور 2 مصلح بھی سنا چکا ہے، اور روایت حفظ مکمل کر کے اب حضرت قبلہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس سبع عشرہ کا کورس شروع کر رکھا ہے. دعا فرمائے اللہ اس کو کامیابی عطا کی ہے. محمد ادریس محمد ارباز ماشاءاللہ جس بچے نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. حضرات محترم، یہ ہمارے وہ بچے جنہوں نے اس مدرسے میں الحمدللہ دین کی تعلیم حاصل کی. پچھلے سال بھی ہمارے مدرسے کو وفاق المدارس الاسلامیہ رضویہ کے زیر اہتمام سنٹر بنایا. حضور قبلہ استاد گرامی صاحبزادہ والا شان محمد ریاض احمد اویسی دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ اس دفعہ بھی تقریباً 40 بچوں کے اور 48 بچوں کے داخلے چلے گئے. الحمدللہ سبحان اللہ تو کہہ دیں الحمدللہ. اب میرے بھائی جن کے متعلق میں اعلان بھی کر رہا ہوں اور سب دوست دیکھ لیں کہ میرے بھائی جو مدرسے کے ناظم تعلیمات بھی ہیں، ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور میرے تمام دینی کاموں میں میرے معاون بھی ہیں، حضرت قبلہ مولانا حافظ قمر حیات سے. حضرات محترم، میرے دل کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن دکھائے کہ خدا کرے ابھی آپ بھی اتنا جو لمبا سفر کر کے رہے ہیں حضرت صاحب قبلہ کو سننے کے لیے. حضرات محترم، اب میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں مائک پیش کر رہا ہوں. آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میری نماز ہمارے بزرگوں نے اس وقت خیر پور میں بلا شریف کروایا تھا کہ جب یہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بہت بڑا کام ہوتا تھا، اور وہ ایسے 4 دیواری میں بلکہ کمرے میں بند ہو کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے اور ملا شریف کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کی خلوص اور محنت کی برکت ہے. الحمدللہ آج اتنے حضور کے دیوانے یہ بیٹھے ہیں، اور عالم دین بہت دور دراز سے، عالمی مبلغ اسلام سفیر محبت حضرت قبلہ پیرزادہ احمد رضا عاقب صاحب. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ روح کائنات حضور تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ
اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والد کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تاتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام ذی وقار علماء کرام مشائخ عظام قراء حضرات نعت خوانان شیریں لحان مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو ٹھیک کریں گے تبھی تو میں ویسے بھی کر دوں گا، پھر اگر تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گا یہ ڈبلنگ بند کر کے بس ایسی بات کر دیں کہ ان کو میری بات کی سمجھ آئے، بس ایک کو کم کر دو بالکل، اور ہاں بس ٹھیک ہے سمجھ آئے بس ان کو میری بات، تھوڑی سی اس کی ہائش تھوڑی سی کھول لیں، تھوڑی سی آواز کو کھول لیں اور بس یہ ڈبلنگ نہ ہو۔ تقریر بلا تمہید وقت کے دامن میں اتنی سخت نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل اے پیارے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اور وہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اگر تو حضور کا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا من احبانی کانا معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل کو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ محبت کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے ایک دو کا ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی محبت کی علامت یہ جو آپ محفل سجا کے بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندے کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے بندہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے جب موسم میلاد آتا ہے ہم گھر گھر محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، معراج النبی کا موسم آتا ہے مساجد میں چراغاں کرتے ہیں، محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم کل شریف پر، ساتے پر، دسویں پر، چہلم پر، برسی پر حضور کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے، مہندی والی رات ہم محفل میلاد سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ در حقیقت ہم حضور کے ذکر کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی کہتے ہیں جو کسے دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے پا کے او دئی مرنے مردہ۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کا جس کے ساتھ پیار ہو، حضور فرماتے ہیں حبو کا شیء یومی و یوسین، بندہ اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا، اس کو اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، نہ وہ اپنے محبوب میں کوئی عیب دیکھتا ہے اور نہ کسی سے اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات سنتا ہے۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر آتے بھی نہیں اور آنے بھی نہیں چاہیے، اگر آئیں تو پھر محبت میں بندہ ناقص ہے، پھر محبت میں بندہ کامل نہیں ہے۔ یہ میں مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں، جہاں عیب ہیں وہاں عیب ہونے کے باوجود محبت ہو جائے تو عیب نہیں نظر آتے۔ جہاں عیب ہوں، کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس میں عیب نہ ہو، ہزار خوبیاں ہوں ایک آدھی خامی ضرور ہوتی ہے،
1000 خامیاں ہوں ایک آدھی خوبی بھی ضرور ہوتی. اسی لیے تو کسی نے خوب کہا تھا کہ جب تم اپنے دوست کو دیکھو تو ذرا غور سے نہ دیکھا کرو, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے, اور جب تم اپنے مخالف کو دیکھو تو ذرا غور سے دیکھا کرو, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خوبی نظر آ جائے. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں, ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں. خامیاں ہونے کے باوجود خامیاں نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے, آنی بھی نہیں چاہیے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا, اصل منافق جانیے اس نو جھوٹا پیار جتاندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر, جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا, اور آنا بھی چاہیے نہیں یارو. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں, عیب ہیں, عیب ہیں, عیب ہونے کے باوجود عیب نظر آتا نہیں, کیونکہ وہاں دل لگ گیا. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب ہیں, عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتے. جہاں عیب ہیں وہاں عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتے. تو اس ذات میں عیب تلاش کر رہا ہے جس ذات میں عیب ہیں ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی نگاہ سے دیکھا کرو, محبوب کو دیکھنا ہو تو محب کی نگاہ سے دیکھا کرو, اگر نبی کو دیکھنے کا شوق ہو تو صحابی رسول کی نگاہ سے دیکھا. صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت سے پوچھیں کہ حضرت حسان بن ثابت سے پوچھیں حضور کیا ہے. کون حضرت حسان بن ثابت؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اور منافق میں پہچان ہے حضرت حسان بن ثابت. مومن حضرت حسان بن ثابت سے عداوت نہیں رکھتا, اور جو منافق ہے وہ حضرت حسان بن ثابت سے محبت نہیں رکھتا. حضرت حسان بن ثابت نے 120 سال عمر پائی ہے. اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہے نا, سب کو پتہ ہے نا سب کو کہ حضرت حسان بن ثابت نے 120 سال عمر پائی ہے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے. ہاں جی, آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے. آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے. یہ عرب میں واحد گھر ہے جن کی 4 نسلوں نے 120 سال عمر پائی ہے. آپ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. وہ جب کبھی موت کا ذکر ہوتا نا یوں ٹانگے پھیلا لیتے, کہتے ہمیں تو 120 سال بعد جا کے موت آئے گی. مگر ہوا یہ کہ 48 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے. یہ یار مالک کے ضابطے ہیں, قانون ہیں, اس کے معاملات ہیں. تو آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں. پہلے دادا آتا ہے, پھر باپ آتا ہے, پھر پوتا آتا ہے, بیٹا آتا ہے. ایسے آنے کی ترتیب ہے, دادا بیٹا پوتا. مگر جاتے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دادا بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے, پوتے کا جنازہ ہوتا ہے. یہ جانے کی ترتیب نہیں ہے, آنے کی ترتیب ہے. خدا کرے یہ غم اللہ کسی کو یہ بیٹے کی جدائی کا غم کسی کو نہ دکھائے. یہ بہت بڑا غم ہے. ہاں جی, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 سال حالت کفر میں گزارے, 60 سال دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہ کے گزارے. حضور علیہ السلام کے ثنا خان تھے. حضور علیہ السلام ان کو مسجد نبوی کے صحن میں ممبر بچھا دیتے اور فرماتے حسان اس کے اوپر بیٹھ جا, میری نعت سنا. حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ جاتے, حضور یوں نیچے بیٹھ جاتے. حضرت حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناتے. اچھا یاد رکھیے یار, میں آج آپ کو احساس کمتری سے نکال جاؤں. کچھ لوگ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھو جی فلاں کو بھی سٹیج پہ بٹھا لیا, فلاں کو بھی سٹیج پہ بٹھا لیا, مجھے سٹیج پہ نہیں بٹھایا. تو یہ جو ہم یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی ثنا کرتے ہیں, نظم میں کریں یا نثر میں کریں, یہ ہم صحابی رسول کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. یہ جو آپ نیچے بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں, یہ آپ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. پھر خیال آیا ہوگا 1400 سال بعد کوئی کہہ نہ دے ہے تھا, مگر حسان بن ثابت کو نظر نہیں آیا. کہا نہیں نظر کیسے آتا, کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں دیکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے.
ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਸਤ ਰਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਜਲ ਸੁਹਾਵੇ ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੁਸਨ ਸਜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਝਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਵੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਖੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਆਜ਼ਮ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ نظر نہ آوے حضرات محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کا جس کے ساتھ پیار ہو اس جیسا اپنا گیٹ اپ اپنا حلیہ اپنا گفت و شنید نشست و برخاست انداز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے آپ نے بعض کا دیکھا نا دو دوست عید والے دن ایک طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں بعض کا شادیوں پہ دو چار دوست ایک طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں پتہ وہ کیوں ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں وہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں زمانے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں زمانے والوں ہمارا آپس میں بڑا پیار ہے دیکھ لو ہماری گڑی ایک جیسی ہماری ٹور ایک جیسی ہمارا کپڑے ایک جیسے ہماری جوتا ایک جیسا ہمارے اندر بڑا پیار ہے تسی جنہ مرضی سڑو پائیں ہاں اسا سرکار اسا آپس میں پیار کرتے ہیں اسا آپس میں محبت کرنے والے ہیں ہم آپس میں پیار کرنے والے ہیں یہ انداز ہے مرید اپنے شیخ کی طرح اپنا وضع قطع بنائے گا امامہ شریف داڑھی شریف اگر شیخ ٹوپی پہنتے ٹوپی لباس وضع قطع اپنے شیخ کی طرح شاگرد اپنے استاد کی طرح محبت کے یہ اظہار ہیں تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو ہم شکل بھی اپنے حضور کی طرح بنائیں اپنے انداز زندگی کو بھی حضور کی طرح بنائیں اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ میرے نبی کی زندگی ہے اس زندگی کو اپناؤ آئیڈیل بناؤ حضور کی زندگی کو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ یہ جو تم نے رسم و رواج لے لیے نا کچھ مغرب سے لے لیا کچھ ہندوؤں سے لے لیا اور اپنی زندگی میں شامل کر کر کی کریے جی ہونا یہ علاقائی رسم ہے سپوت پر دیکھ لیں آپ اور یہ شادی بیاہ پہ دیکھ لیں آپ کیا کریں جی علاقائی رسم ہے جی یہ برادری کی رسم ہے جی یہ فلاں رسم ہے جی یہ فلاں رسم ہے نہ کریں جی نک نہیں رہندا جی میں کیا کرتا ہوں تو نک رکھ لے جسم سارا ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے جسم بچے نہ بچے تیرا نک رہنا چاہیے پر نک پھر بھی نہیں رہتا نک پھر بھی نہیں رہتا نک بھی اتر جاتا ہے جی تو اس لیے اس نک کو رکھنے کے لیے اس ناک کو رکھنے کے لیے کام نہ کرو یار اس دنیا کے لیے کام نہ کرو جی دنیا کی کہے گی لوگی کی کہن دو جو کہن دینے لوگی لوگوں کے لیے کوئی کام نہ کرو تم سوچو کل قیامت کو جب حضور کے سامنے جائیں گے حضور کیا کہیں گے تیرے لیے غاروں میں روتا رہا یا رب حب لی امتی امتی پکارتا رہا کیا تو نے میرے لیے زندگی وقف کی تھی اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر گردمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر یا اللہ اگر ناگزیر ہوا نا میرا حساب لینا تو کم از کم مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا کس منہ سے میں حضور کے سامنے جواب دوں گا تو اس لیے ہمیں کل حضور کے سامنے جانا ہے سرکار ہمارے لیے روتے رہے ہیں طائف کے بازار دیکھیے گا شعیب ابی طالب کی گھاٹیاں دیکھیے گا آپ دیکھیں حضور اسلام نے کتنی مشکلات سے ہم تک دین پہنچایا ہے کل کیا جواب دیں گے آج سرکار کی سیرت کو اپناؤ چھوڑو ان تمام رسومات کو تمام یہ جو بھی کچھ ہیں یہ تمہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ دھوکہ دے جائیں گے اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ دنیا میں بھی وفا کریں گے آخرت والے دن بھی وفا کریں گے اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا ہوا کے ایک ہی جھونکے میں سب کچھ اڑ جائے گا اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ حضور کی سیرت کے جس پہلو پہ بات کروں وہ پہلو ہی نور دیتا ہے ہدایت دیتا ہے روشنی دیتا ہے جس پہلو پہ بھی بات کروں مگر ایک پہلو پہ بات کر کے اجازت کرتا ہوں حضور صلوات والسلام کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ حضور صلوات والسلام ہر کسی سے پیار کیا کرتے ہیں حضور کی سیرت کا خوبصورت پہلو کہ حضور ہر کسی سے پیار کیا کرتے ہیں اپنوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے بیگانوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے
جو بھی آ جاتا سرکار کے پاس، سرکار رحمت کی چادر اس پہ تان دیا کرتے ہیں، کسی کو خالی نہیں، کبھی سرکار کی زبان پہ لا آیا ہی نہیں۔ سرکار مدینہ ہر کسی کو نوازا کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یتیم کو اور بیوہ کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک گھر میں ایک یتیم اور ایک بیوہ رہتی تھی۔ یتیم کی عمر چھوٹا سا تھا، 11-12 سال بچے کی عمر تھی، یہ رہ رہے تھے۔ زمانے والوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا، اب کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے، جو یتیم ہو جائے تو سب لوگ شفقت کرتے ہیں، ناراضگیاں ختم کر دیتے ہیں، گلے شکوے ختم کر دیتے ہیں، ہر کوئی امداد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ مگر اس دور میں یتیم کو منحوس تصور کیا جاتا، یتیم کو منحوس، بیوہ کو منحوس تصور کیا جاتا۔ دونوں ماں اور بیٹا زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن ماں کے لباس پھٹے ہوئے کو جب بیٹے نے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ماں کے لیے اپنے چچا سے ایک دوپٹہ لے آؤں۔ تو ماں کو کہنے لگا، ماں اگر تو کہے تو میں جا کے اپنے چچا سے ایک دوپٹہ نہ لے آؤں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا یہ بے رحم معاشرہ ہے، یہ دھکے دیتا ہے، دوپٹے نہیں دیتا۔ بچے کی ضد کے آگے ماں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بچہ بھاگتا ہوا چچا کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا، چچا میں تیرا یتیم بھتیجا ہوں، ایک دوپٹے کا سوال لے کے آیا ہوں، میری ماں کے سر سے دوپٹہ پھٹ گیا۔ اندر سے پتہ کیا آواز آئی؟ جا چلا جا منحوس، پہلے میرے بھائی کو لیا، مجھے لینا چاہتا ہے۔ دل کا غبار آنکھوں کے راستے باہر آ گیا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ روگاں وچوں روگ ہے وڈا جس کا نام غریبی، روگاں وچوں روگ ہے وڈا جس کا نام غریبی، کنڈ کر کے لنگ جاندے رشتے دار غریب۔ یہاں پر میں ایک بات کروں اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا، ساری زندگی کے لیے بٹھا لینا ذہن میں، ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا اور ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا۔ یہ دو جملے میں آپ کو آج دے کے جا رہا ہوں کہ ہر مانگنے والا غریب، بولو یار، ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا اور ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے انڈر پاسز میں روڈوں پر مانگنے والے دیکھے ہیں نا، یہ در حقیقت ان کے اوپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ان سے منگوا رہا ہے، اور وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، بے سہاروں کا مال لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ یہ مافیا صرف ادھر نہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف محکموں کے اوپر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ یہ یوٹیلٹی سٹوروں پہ کبھی آٹا، گھی، چاول، دالیں، یہ کبھی آ جائے نا سستے داموں، یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں، پھر وہ جب وقت گزرتا تو مہنگے دامنوں بیچتے ہیں، پھر بیچ کے نا تو اس پیسوں سے بڑی ساری کوٹھی بناتے ہیں، اور بڑی ساری کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ میں کہتا ہوں یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے، جو تو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں کا مال لوٹ کے اور یہ کوٹھی بنا رہا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اپنی اداؤں پہ عطر آ رہی ہے، ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو، خونے غریباں کی بو آ رہی ہے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، بے سہاروں کا مال لوٹ کے بڑی ساری کوٹھی بنا کے بڑی ساری محفل میلاد کرواتا ہے، بڑی ساری 11ویں کی محفل کرواتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی نہ محفل میلاد قبول ہے، نہ 11ویں کی محفل قبول ہے، نہ 11ویں والا راضی ہوگا، نہ 12ویں والا راضی ہوگا۔ ہاں جی، غریبوں کا مال لوٹو گے، نہ 11ویں والا راضی ہوگا، نہ 12ویں والا راضی ہوگا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ سنتھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وقت کا خلیفہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا، حضور نذرانہ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تیرے ہاتھ سے نذرانہ نہیں لیتا۔ حضور قبول فرمائے، فرمایا نہیں لیتا تیرے ہاتھ سے، تیرے ہاتھ سے نہیں نذرانہ لیتا۔ ہاں جی، تو نے غریبوں کا مال لوٹا ہے، یتیموں کا مال لوٹا ہے، تیرے ہاتھ سے نذرانہ نہیں لیتا۔ یار نذرانے کا بھی لینے کا بھی ایک اصول ہے، نذرانہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا، نذرانہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا۔ سود کھانے والے سے بھی لے لو، حرام کھانے والے سے بھی لے لو، ڈکیت سے بھی لے لو، چور سے بھی لے لو، امیر سے بھی لے لو، غریب سے بھی لے لو۔ یہ نذرانے کا کنسیپٹ نہیں، جو نذرانے کا کنسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ۔
अमीरों से लो, गरीबों को दो। तो नजराने का भी यही कंसेप्ट है कि अमीरों से लो और गरीबों को दो। उलमा मशाइख मेरे बैठे हैं, तायद करेंगे कि नजराने का ये कंसेप्ट है। नजराने का ये कंसेप्ट नहीं बस लेते जाओ, जो अमीर आए उनसे भी ले लो, जो गरीब आए उनसे भी ले लो। गरीबों को देना है हमने, क्योंकि गरीब मशाइख के पास अपने दर्द लेके आते हैं, उनके पास अल्फाज नहीं होते, उनके पास अल्फाज नहीं होते बयान करने के लिए। वो कि बस इतना कहते हैं, हजरत मेरे लिए दुआ करना। बेटी ब्याने वाले, रिश्ता नहीं बन रहा जहेज की वजह से, बारात संभालनी है, कुछ सबब नहीं बन रहा। वो खुददारी जो होती है ना, वो ये कहने से मना कर रही होती है, इमदाद का कहने से मना कर रही होती है, वो सिर्फ दुआ कहता है। तो जो शायख होता है ना, जो सही मानों में फकीर होता है, वो समझ जाता है कि मेरे मुरीद को अब ज़रूरत क्या है। फिर वो अपने जो अमीर मुरीद होते हैं ना, उनको कहते हैं यार उसकी मदद करो, उसके साथ ताउन करो, या खुद लेके दूसरे एक हाथ से देता है, दूसरे को पता भी नहीं लगने देता, ताकि उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। तो अगर मुरीद आए और मेरे जैसे पीर को आके कहे हुजूर दुआ फरमाए, बड़ा मकरूज हूँ, तो पीर साहब का मैनू तो नजराना देना तेरा ना वेखी जाएगी रात तक जत वेले। और ये नहीं। और अल्लामा इकबाल के पास अल्लामा इकबाल एक पीर साहब के पास बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक मुरीद आ गए पीर साहब को मिलने के लिए। तो वो आके कहने लगा हुजूर दुआ फरमाएं, बेटी ब्यानी है, 100 रुपया कर्ज है, तो कुछ सबब नहीं बन रहा, तो दुआ फरमाएं कुछ कर्ज भी उतर जाए, बेटी का भी मामला ठीक हो जाए, इतना कर्ज भी उतर जाए। वो पीर साहब ने हाथ उठाए, दुआ की, दुआ करके तो मुरीद जाने लगा, तो 10 रुपये खिदमत में पेश किए वो पीर साहब के, तो मुरीद चला गया। तो अल्लामा इकबाल खिड़खड़ा के हंसे। तो पीर ने पूछा क्यों हंस रहे इकबाल, क्या वजह? कहना कि आपकी दुआ की मकबूलियत में हंस रहा हूँ, इतनी जल्दी कबूल हुई। कहा कैसे? कहा पहले जब आया था 100 रुपए का मकरूज था, जब गया तो 110 रुपए का मकरूज हो गया, 110 रुपए का मकरूज हो गया। तो ये यार जो नजराने का कंसेप्ट, ये नहीं कि आप हर किसी से लेते जाओ, नहीं नहीं, नजराने का कंसेप्ट है कहीं लेना होता है, कहीं देना होता है, कहीं लेना होता है, कहीं ये इसलिए नहीं है कि आप नजराने लो मुरीदों से तो लेके कोठियां बनाओ, बंगले बनाओ। कोई नाराज ना हो, अगर मशाइख बैठे हो तो नाराज भी हो जाते हैं। मैं फकरे हिजाजी का कायल हूँ, जिसको इकबाल ने कहा था निकल कर खानकाहों से कर अदा रस्म शबीरी के फकरे खानकाही है वक्त अंदू वो दिलगिरी। मैं हुजूर मुजद्दद अल-फिसानी को मानने वाला हूँ, मैं उस फकर को मानने वाला हूँ जो मताए मुस्तफ़ा है, जो करबला में इमाम हुसैन का फकर था, जिसके वारिस हजरत मुजद्दद अल-फिसानी है, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लागत पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्म ये अहरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको खबर था। नारों का टाइम नहीं है, नारों का टाइम नहीं, मेरी बात सुने, मैं अब तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। नजराने का ये कंसेप्ट नहीं बस सबके लो और लोहे की कोठियां बनाओ, गाड़ियां बनाओ, और फिर उन गाड़ियों की फेसबुक पे नुमाइश करो, फिर नीचे मुरीद लिख देते हैं वाह वाह शाना मेरे पीर दियां। मैं कहता हूँ जाहिला, तेरे नजराने बंद हो जाएं तो इस झूठे पीर के गाड़ियां भी बंद हो जाएं। ये जब तक जहालत रहेगी, इन झूठे जाली 2 नंबर पीरों का कारोबार चलता रहेगा। इकबाल ने कहा हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, इकबाल कहता हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, गर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंद बुता पूजते हैं काबे के ब्राह्मण, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर फिरका ए सालूस के अंदर है महाजन, मिरास में आई उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशे, अकाबों के घोंसलों में कब्बे आके बैठ के और नोच नोच के खा रहे हैं, गरीबों को भी ले रहे हैं, यतीमों से भी ले रहे हैं, मस्कीनों से भी ले रहे हैं। नहीं मानते हम ऐसे फकर को, बगावत करते हैं हम ऐसे फकर से, जिस फकर में एहसास ना हो। हम तो उस फकर को मानते हैं जो मेरे मुस्तफा के सीने से फैज निकला है। नहीं मानते, बगावत करते हैं हम। अगले दिन में एक जगह बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मैं ऐसे यूं ही फकर पे बात की तो एक पीर साहब नाराज हो गए। मैंने कहा पीर साहब आप 2 नंबर तो नहीं, तो फिर नाराज क्यों हो रहे हो? आपके नाराजगी बता रहा है कि कहीं दाल में काला है, अगर है तो निकालो, मैं अपनी बात करूं। अगर मेरे अंदर भी ऐसा जुर्म है तो फिर लानत है ऐसी पीरी पर,
लानत है फिर ऐसी पीरी। हजरत मोहतरम में अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास नजराना, फरमाया मैं नहीं कबूल करता। कहा हुजूर कबूल फरमाया, फरमाया मैं नहीं करता। यार ये बहुत बड़ी बात है। सूद वाले बंदे को कहे मैं तेरा नजराना नहीं लेता, देखते हैं फिर क्या बनता है, कहे ना जरा। मगर ये हुजूर गौस पाक की जुर्रत देखें। इकबाल ने कहा जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। ऐ ताइर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। दारा ओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर ओला हो, जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। हुजूर गौस पाक ने फरमाया मैं तेरा नजराना नहीं कबूल करता। हुजूर फरमाए, जिद की ना उसने, हुजूर ने पकड़ा यूं वो थैली अशरफियों की यूं निचोड़ी, उससे खून टपका। कहा इतरत रसूल का लिहाज ना हो, वो अब्बासी खानदान से था। कहा इतरत रसूल का लिहाज ना हो, इसको निचोड़ता जाऊं खून निकलता जाए। यतीमों गरीबों बेसहारा लोगों का माल लूट के मुझे नजराना देता है। ये निचोड़ता जाऊं खून निकलता जाए, यहां तक कि तेरे मोहल्लों तक पहुंच जाए। हजरात दूसरी बात, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं अपनी बात को लंबा करूं। दूसरी बात, हर मांगने वाला गरीब नहीं होता और हर गरीब मांगने वाला नहीं होता। ये बाज़ औक़ात हमारे अमीर बहन भाइयों के पास कभी गरीब बहन भाई बड़े चाव से मिलने के लिए आ जाए ना, है जी, ये आम होता है। अल्लाह करे कुछ लोग ऐसे उनके यहाँ नहीं, मगर ऐसे होता है बाज़ औक़ात। तो कभी आ जाए ना तो वो अमीर पहले ही सुनाना शुरू कर देंगे हुण ते अजकल हालात ही बड़े टाइट ने। उन्होंने ये होता है कि मंगड़ी ना आ गया कर्जा कोई, मगर ऐसा नहीं होता यार। हर गरीब मांगने वाला नहीं होता, बड़े बड़े खुददार लोग हमने देखे हैं। मैं अपने इलाके सियालकोट को आप जानते होंगे, सियालकोट से तकरीर करके अपने कामुकी शहर में किबला तशरीफ लेके गए हैं। तो कामुकी आ रहा था, तो रात के तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था, सर्दियों की रातें थी। तो सर्दियों की रातों में जब मैं आके टूल प्लाजे पर रुका ना, तो टूल प्लाजे पे आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पापड़ बेच रहे होते हैं। कोई सेवइयाँ बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, कोई 10 साल का, कोई 9 साल का, कोई 12 साल का बच्चे पापड़ बेच। मेरी गाड़ी से आगे एक गाड़ी थी, वो रुकी। उसने एक बच्चे को आवाज़ दी, वो भागता हुआ बच्चा आया और उसने अपने थैले में हाथ डाल के कहा साहिब कितने की दूँ? तो वो बंदा कहने लगा, अपना 100 रुपया निकाल के उसको दे रहा है, कहने लगा मैंने लेना कुछ नहीं, तू 100 रुपया रख ले। उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? तवज्जो करना, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उस बच्चे ने कहा दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि इसमें, दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि इसमें पेवंद तो होते हैं मगर धब्बे नहीं। उसने कहा साहिब मैं अपने बहन भाइयों को कमा के खिलाता हूँ, मांग के नहीं खिलाता। हजरात ये जो अंडर पासिस में बच्चे बेच रहे होते हैं, कोई अंडे बेच रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, ये छोटे नहीं होते, ये अपने घरों में बड़े होते हैं। किसी का बाप फौत हो चुका होता है, किसी का बाप बीमार होता है, किसी का बाप नशेई होता है, किसी के सर बहनों का बोझ होता है, किसी ने अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम के अखराजात उठाने होते हैं। आधी रात को वो वहाँ पे पापड़ बेच रहे हैं, ये अंडे बेच रहे हैं, आपकी गलियों में भी बेच रहे होंगे, होटलों पे चले जाए, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ठिठुरती सर्दी में वो काम कर रहे होते हैं। वो जो होते हैं ना छोटे, वो छोटे नहीं होते, वो बड़े होते हैं। या आप होटलों पे भी जाते हैं, देखते हैं ना वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मगर हमारे क्या है कि हमने 20-30 रुपए की चाय की प्याली पीनी होती है, उन बच्चों को झिड़क रहे होते हैं, इधर आओ अभी साफ कर, एंज भी कर। यार देखो खुदा का नाम है, पता नहीं कितनी मजबूरी के साथ वो बच्चा इधर 200 रुपए के लिए, 300 रुपए के लिए आधी रात ठिठुरती हुई सर्दी में काम कर रहा है। उसकी माँ को जाके देखो, उसके कलेजा पकड़ा होगा, मेरा ठिठुरती सर्दी में बच्चा काम पे गया हुआ है। आपके बच्चे सर्दियों में गर्म बिस्तरों में लेटे हुए हैं, गरीब का बच्चा काम कर रहा है, और आप अपनी दौलत के नशे में उनको दबके और उनको झिड़कियां दे रहे हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, एहसास पैदा करो, कभी सोचो तो सही, उस जगह तेरा बच्चा हो, उस जगह तेरा बच्चा हो, क्या हो तेरा बच्चा? अगर तेरा बच्चा हो, थोड़ी सी तवज्जो अपने अंदर एहसास पैदा करो। एहसास का नाम जिंदगी है। हाथों के पकड़ने का नाम जिंदगी नहीं, आंखों के देखने का नाम जिंदगी नहीं, कानों के सुनने का नाम जिंदगी नहीं, जुबान के बोलने का नाम जिंदगी नहीं, सांसों के चलने का नाम जिंदगी नहीं, एहसास का नाम जिंदगी है।
غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا۔ اقبال نے کہا رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اقبال نے ایک جگہ کہا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا پودیشک ہے من مو لیتا ہے باتوں میں، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جب بات کرتا ہے تو مجمع پہ سکتہ طاری کر دیتا ہے، یہ کہیں چوک میں کھڑا ہو، حمام پہ کھڑا ہو، چائے والے پھٹے پہ کھڑا ہو، اس کے سامنے اتنا فصیح اللسان ہے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، بولتی بند کروا دیتا ہے سب کی۔ مگر کبھی اس کی نجی زندگی کو دیکھا جائے تو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ غریب ہیں، اس کے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ بہن کے پاس رشتہ موجود ہے، بھائی کے پاس رشتہ موجود ہے، بیٹی بھی نیک سیرت ہے، نیک صورت ہے، مگر اس کے باوجود رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ میرے بیٹے کی برات کو نہیں سنبھال سکے گا، جہیز نہیں دے سکے گا، اچھی سوسائٹی میں مکان نہیں لے کے دے سکے گا، گاڑی نہیں لے کے دے سکے گا۔ اس سٹیٹس نے ہمارے ہم سے بڑے رشتوں کو چھین لیا ہے۔ بات کرنے کو تو بہت کچھ ہے، میں کرتا جاؤں، مگر میں آپ کو زیادہ مزید نہیں، ٹائم ہو گیا، ہاں وہ ٹھیک ہے۔ تو رشتوں کو ہمارے رشتوں کو تباہ و برباد کر دیا سٹیٹس نے۔ یار رشتوں کو ملو، رشتوں کو ملو، رشتوں کو ملو، اور بلا غرض و غائب ملو۔ ہاں جی، صلہ رحمی سے ہی کہتے ہیں، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ فلسفہ ہے سارے دین کا، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر۔ بہرحال بات مجھے علامہ صاحب نے حکم فرمایا، میں بچے کی بات کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ بچہ دوپٹہ لینے کے لیے اپنے چچا کے پاس گیا، جا کے دروازہ کھٹایا، اندر سے آواز آئی، او جا چلا جا منحوس، پہلے میرے بھائی کو لیا، مجھے لینا چاہتا ہے۔ بچہ روتا ہوا چل دیا۔ راستے میں صحابی رسول ملے، کہا او بچے کیوں رو رہا ہے؟ اقبال پھر یہاں آ گیا۔ اقبال کہتا ہے بندہ عشق از خدا گیرت طریق، می شود بر کافر و مومن شفیق۔ جو عشق کا بندہ ہوتا ہے وہ تفریق کے بغیر ہر کسی سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے عشق لیتا ہے۔ یہ اسی لیے تو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے جو بر صغیر میں اسلام پھیلایا ہے، اسی نقطے پہ پھیلایا ہے۔ اپنے آستانوں کو ایسا بنایا کہ وہاں لنگر خانے کھولے، کہا اپنے بھی آؤ بیگانے بھی آؤ، سبھی کھاؤ۔ جب لوگ قریب آئے انہوں نے پکڑا، اللہ کے قریب کر دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا تھا، آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کون سا ہے، دھرم کون سا ہے، مذہب کون ہے، علاقہ کیا ہے، زبان کیا ہے، رنگ کیا ہے، آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے۔ ایک کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ حضرات کو بچہ جب صحابی رسول کو ملا، اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے چچا کے پاس دوپٹہ لینے گیا تھا مگر ملا نہیں۔ تو کہا پھر میں تجھے ایک در بتاؤں، اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں آئے گا۔ کہا وہ کون سا در ہے؟ کہا وہ در مصطفیٰ ہے۔ بچہ کہا نا 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 پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، ماں اجازت دے گی تب جاؤں گا۔ ماں کے پاس چلا گیا، خالی ہاتھ ماں دے کے کہنے لگی آگے میرے بیٹے، میں نے کہا تھا نا یہ بے رحم معاشرہ دھکے دیتا ہے، دوپٹے نہیں دیتا۔ ہاں ماں یہ صحیح ہوا ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے کہنے لگا ماں اگر تو کہے تو ایک در کا مجھے علم ہوا ہے، میں وہاں جاؤں اور جا کے وہاں سے دوپٹہ نہ لے کے آؤں۔ ماں کہنے لگی بیٹے اس معاشرے میں کون ہے جو تجھے دوپٹہ دے گا؟ کہا ماں میں نے سنا ہے وہ سونے محمد کا در ہے۔ ماں کہنے لگی نا 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 بیٹا ہم نہیں جاتے، سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے، ہم نہیں جاتے وہاں پہ، ہم نہیں لیں گے دوپٹہ، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ بچہ کہنے لگا ماں تو فکر نہ کر، میں جا کے ان کو کہوں گا کہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، مجھے دوپٹہ چاہیے۔ ماں نے بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے، بچہ بھاگتا ہوا رسول پاک کے دربار میں پہنچا۔ صحابہ مسجد نبوی میں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے دروازے میں
सहाबी भाग के जाते हैं, बच्चे बताओ किस काम के लिए आए? मुझे हुजूर से काम है, हुजूर आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। मेरे आका फरमाते हैं बुलाओ। पास बुलाया, हुजूर इस्लाम ने फरमाया बेटे बताओ क्या काम है? पहले मुझे एक काम है, पर पहले मेरी एक शर्त है। काम भी तुझे, शर्त भी तेरी? हुजूर फरमाया बेटे बताओ क्या शर्त? मेरी ये है कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है बेटे, ना पढ़ना कलमा, बताओ काम क्या है? मुझे माँ के लिए दुपट्टा चाहिए। बताओ आपके नबी ने क्या किया होगा? जिसके सामने हातम ताई की बेटी बरहना सर आई, मेरे नबी उठे और मुजम्मल की चादर उसके सर पे दी। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह काफिरा की बेटी है। मेरे आका फरमाया बेटी तो है ना? फरमाया बेटी तो है ना? क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया बेटे कलमा नहीं पढ़ता, ना पढ़, ले पढ़ चादर, जा अपनी माँ का सर ढांप। बच्चे ने वो चादर पकड़ी, भागता हुआ माँ के पास पहुंचा, जाके माँ के सर पे चादर दी। कहने लगा माँ कितनी सोनी भी लगनी है। थोड़ी देर बाद ठहर के कहने लगा माँ किस दीन के पीछे जा रही है जो यतीमों को धक्के देता है? मैं तो कहता हूँ चल उस नबी का कलमा पढ़े जो यतीमों को सीने से लगाता है। वो दोनों माँ बेटा हुजूर के पास आए, आके कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। हजरात एक तबलीग ये है, ये जो मैं कर रहा हूँ, एक तबलीग वो थी जो हमारे अकाबर ने की, असलाफ ने की। ये तबलीग हो सकता है इसमें कहीं असर हो या ना असर हो, मगर उनका किरदार असर दिखाता था। मैं कहा करता हूँ हम पक्की मस्जिदों में बैठ के लोगों के ईमान को पक्का नहीं कर पा रहे, मगर वो कितने खूबसूरत लोग थे जिन्होंने कच्ची कुलियों में बैठ के 99 लाख को कलमे पढ़ा के मुसलमान किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो जो इकबाल ने, कुरान ने कहा रूहा माओ बैनहुम, और इकबाल का तर्जमा करके जाता हूँ इकबाल के शेर से। इकबाल कहता है कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी। तवज्जो करना, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी। अखुबत की जहांगीरी, मुहब्बत की फरावानी, बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तोरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लोगों को तो दुनिया लाखों ही सहारे समझ आवे हो आगे सुभान अल्लाह। लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया, लोगों को तो दुनिया अगला मिसरा जैसा की तबीयत के मुताबिक हो वो हर चाहते अच्छे से सुभान अल्लाह। हमको ये काफी है, हमको ये काफी है, सरकार हमारे है, हमको यही काफी है। रख लेना भरम में रख लेना भरम में, शशर में मेरे आका, कुछ भी है मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे, जेड़ा जेड़ा नौकर हाथ चाहते कुछ भी है मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे पंचतन के घराने जब से मैं हुआ
بن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نہ کر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے قربان تیری شان پر حسنین کے نانا، قربان تیری شان پر حسنین کے نانا، صدقہ تیرے نانین کا میرے بھی گزارے ہیں۔ اور آخری شعر جی آنکھوں سبحان اللہ، ان پر ہے ان پر ہے پھر بھی تسلی ہے، کیونکہ سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی